الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 32 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی گمراہی کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے بتایا تھا کہ قریش نے بیت اللہ کے طواف کے وقت یہ بتا رکھا تھا کہ لباس پہنے بغیر طواف کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے پاس آئیے اور ہم سے کوئی لباس مستعار لے لیجیے۔ تو برہنہ طواف ہر لحاظ سے بے حیائی ہے۔ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ مذہبی تصورات بھی بعض اوقات اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی پیراہن کی، لباس کی آلائش اتارتے اتارتے عبادت کے وقت بھی عریانی کو اختیار کر لیا گیا۔ تو یہ فاحشہ ہے، یعنی جنسی اعضاء کی نمائش کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اس جبلت کی تسکین کے اسباب ڈھونڈنا، یہ فاحشہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دیکھو کہ بعض اوقات فاحشہ جیسی چیزیں بھی وہ مذہبی لحاظ سے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں سے بات اٹھائی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان صرف جانب نفسی میں برائیوں کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذہبی تصورات، مذہبی مقاصد، مذہبی اہداف یہ اس کا باعث بن جاتے ہیں کہ وہ کسی فاحشہ کو مذہب کا حصہ بنا لے، وہ لوگوں کے قتل کرنے، ان کی گردنیں اڑانے، ان کو تباہ و برباد کرنے کے فلسفے ایجاد کر لے، وہ دنیا میں کوئی آفت بن جائے۔ یہ سب چیزیں خود مذہب کے نام پر بھی ہو جاتی ہیں۔ تو افراط تفریط کے معاملات ہر حال میں انسان کے لیے مذلہ بنتے ہیں، یعنی انہی سے وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر شیطان کی راہوں پر چلا جاتا ہے۔ اس سے بات اٹھائی تھی اور پھر آہستہ آہستہ یہ بتایا کہ مسجد میں اللہ کے دین کی روح سے، نماز کی حاضری میں اللہ کی شریعت کی روح سے لباس ہی پہن کر آنا چاہیے، شائستگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، لیکن مہذب طریقے سے۔ اور یہاں سے بات اٹھا کر یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ دنیا کی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ان میں اسراف کا طریقہ کبھی اختیار نہ کرو۔ پھر وہیں سے بات یہاں پہنچ گئی کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے پوچھو اے پیغمبر۔ اور اس میں لب و لہجہ بالکل دوسرا ہو گیا، ان سے پوچھو، یعنی یہ جو اپنے آپ کو مذہب کا علمبردار سمجھتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے کہ یہ بیت اللہ کے پروہت ہیں، یہ جنہوں نے اپنی طرف سے یہ بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں، ان سے پوچھو ذرا کہ اللہ نے یہ زینتیں پیدا کی ہیں اور کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ اخرج لعبادہ ہی، یعنی اس میں جو لطافت ہے، جو محبت ہے، جو اللہ کی کرم نوازی کا اظہار ہے کہ یہ میں نے بندے پیدا کیے، میں نے ان کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں، اور جب میں نے ان کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں تو وہ کون ہیں کہ جو اس کی جسارت کر رہے ہیں کہ ان کو حرام، ان کو ممنوع قرار دیں؟ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی؟ ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی۔ اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیزوں کے معاملے میں طیبات اور خبائث کا فرق کیا ہے، خبائث کو ممنوع قرار دیا ہے اور طیبات کو حلال کیا ہے، لیکن طیبات میں سے کسی چیز کو حلال کرنے کی کون جسارت کر سکتا ہے؟ زینتوں کے معاملے میں اس طرح کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، یعنی زینتوں سے متعلق پابندی وہی ہے جو پیچھے بیان ہو گئی، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف اختیار نہ کرو، حدود کے اندر رہو۔ یعنی انسان کو اللہ نے ایک جمالیات کی حص دی ہے، اس کی تسکین چاہتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں ایک نئی تہذیب کو وجود میں لانا، اللہ کی نعمتوں کو خود اختیار کرنا، اللہ کی نئی نئی نعمتوں کو دریافت کرنا، دنیا جن قوانین پر کھڑی ہے ان سے ایجادات کا داعیہ پیدا ہونا،
یہ سب اللہ ہی کی نعمتیں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں، اور سب اللہ نے انسان کو دی ہیں تو اپنی طرف سے اس پر عنایت فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے، تو اللہ کے کرم کو رد کرنے کی کون جسارت کر سکتا ہے۔ اس میں اب جو اہم ترین لفظ ہے وہ زینت ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ میں نے لکھا ہے زینت کا لفظ عربی زبان میں ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن سے انسان اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے کسی چیز کو سجاتا بناتا ہے۔ میں نے انسان کی تحلیل کر کے بارہا یہ بتایا ہے کہ انسان کا معاملہ جانوروں کا سے نہیں ہے، جانوروں کو ان کی جبلت کا پابند کر دیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں بنیادی چیز یہ ہے، اگر کھانے کے لیے کوئی چیزیں طے کر دی گئی ہیں تو بس وہ آپ دے دیجئے، اس کے بعد وہ مطمئن ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے آغوش میں رہن سہن کا بندوبست کر دیا ہے وہ اس سے آگے کسی چیز کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ ہم بعض اوقات اپنے بعض سفلی تقاضوں کے لیے ان کو اٹھا کے اپنے ماحول میں لے آتے ہیں، ورنہ وہ فطرت کے ماحول ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے وہی غار، ان کے لیے وہی جھنڈ، ان کے لیے وہی درختوں کے ذخیرے، وہی ان کے مامن ہیں، انہی میں وہ اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی نئی تہذیب وجود میں لانے، چیزوں کو دریافت کرنے، نئے نئے قوانین کو سامنے لانے کا کوئی داعیہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ایک حادثہ اخلاقی رکھا ہے، یعنی وہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، اسی طرح ایک حصے جمالیات رکھی ہے، یعنی وہ چیزوں میں حسن تلاش کرتا ہے، چیزوں میں حسن پیدا کرتا ہے، حسن اس کے لیے مطمع نظر بن جاتا ہے، حسن میں اس کے لیے بے پناہ کشش رکھی گئی ہے، تو یہ حصے جمالیات ہیں۔ زینت کا لفظ عربی زبان میں ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن سے انسان اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے کسی چیز کو سجاتا بناتا ہے۔ یہ ایک بڑے محدود دائرے میں کہیں کریں تو کریں، جانور نہیں کرتے، یعنی ان کے لیے جو دائرہ مقرر ہے بس وہ مقرر ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ فطرت سے لے کے آیا ہے اس پہ اکتفا نہیں کرتا، اس کے اندر چونکہ ایک جمالیات کی حس رکھی گئی ہے تو اس کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے گرد و پیش کو سجانا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ چیزیں ہیں ویسے نہیں رکھتا ان کو، چنانچہ لباس، زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہے۔ اب زینت دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ چنانچہ لباس، زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہے۔ پردے، صوفے، قالین، غالیچے، تماثیل، تصویریں اور دوسرا فرنیچر گھروں کی زینت ہے۔ باغات، عمارتیں اور اس نوعیت کی دوسری چیزیں شہروں کی زینت ہے۔ غنا اور موسیقی آواز کی زینت ہے۔ شاعری کلام کی زینت ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دی تھی ہمیں؟ آواز دی تھی نا۔ اس آواز کو ہم خوبصورت بناتے ہیں۔ بڑے سے بڑا مغنی عام گفتگو کر رہا ہو تو غنا کا احساس نہیں ہوگا، یعنی گفتگو کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مغنی پیدا کر دیا ہے کہ بولیں گے تو گائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان کی بولنے کی صلاحیت، بلکہ حیرت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اچانک گفتگو شروع کر دیں تو بالکل ہی دوسری صورت ہو جاتی ہے۔ تو جو ان کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ بولنا۔ تو وہ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا، آپ کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی، لیکن ان کے اندر یہ داعیہ رکھا کہ وہ اس آواز کو، وہی آواز جو عام حالات میں ہمارے آپ کے لیے مانوس ہوتی ہے، وہی آواز وہ اس صورت میں نکالیں کہ جس میں کمال کا جمال اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان تو انسان، قرآن نے بتایا ہے پرندے بھی کھنچتے ہیں اس کی جانب، بلکہ سیدنا داؤد کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ جب وہ اپنی آواز بلند کرتے تھے مزامیر پڑھنے کے لیے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے تھے، ہم آہنگ ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح غنا اور موسیقی آواز کی زینت ہے۔ ایسے ہی میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ اپنی تفسیر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ نثر ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی حسن ہوتا ہے، اچھی بات کرنے والے لوگوں کے ہاں بڑا کلام کا ربط ہوگا،
جملوں کی بڑی خوبصورت تالیف ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، نثر بھی بڑی غیر معمولی ہوتی ہے، لیکن پھر اس میں بھی ایک آگے کا درجہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے اس ابلاغ کو شاعری بنا دیں۔ اس میں کمال کا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس شاعری ہی کے ہم بڑے اعلیٰ نمونے دنیا کے تمام زبانوں میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کا سارا ادب آپ جمع کریں تو اس میں آپ کو یونانی ادب میں، آپ کو مصری ادب میں، آپ کو ہندوستان کے ادب میں، آپ کو مغرب کے ادب میں، ہر جگہ اس کے نمونے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کیا قرآن مجید کی صورت میں، تو اس میں تو شبہ نہیں کہ وہ شاعری نہیں ہے، لیکن پھر اس کی صنف ہے کیا؟ شاعری کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں، یعنی لفظوں کا در و بس، جملے کی ساخت، اس میں قوافی ہیں، فواصل ہیں، جن کے ذریعے سے خاص طرح کا آہنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو بالکل وہی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ کسی کلام کو آپ سن رہے ہو تو پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں شاعری کی کوئی خامی نہیں ہے۔ یعنی نثر کی سب خوبیاں بھی ہیں اور شاعری کی سب خوبیاں بھی ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کلام کی ایک بالکل ہی منفرد صنف بن گیا ہے۔ تو شاعری کلام کی زینت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں تمام ان چیزوں کا میں نے احاطہ کر دیا ہے جن پر لفظ زینت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زینت اصل میں جو فطری حسن ہے اس کو نہیں کہتے۔ عربی زبان میں جب ہمیں انسان کے حسن کو تعبیر کرنا ہو تو اس کے لیے حسن اور جمال ہی کا لفظ ہے۔ قرآن مجید نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے نکاح کرنے پر کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس موقع پر یہ کہا ہے کہ اب آپ نہ اپنی بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں، جیسے کہ عام لوگوں کو حق ہے جب چاہیں طلاق دے دیں، اور نہ ان کو تبدیل کر کے کوئی نئی بیوی لا سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر کہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کسی خاتون کا حسن کتنا ہی زیادہ پرکشش کیوں نہ ہو، تو حسن، جمال، حسنی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے جب شام کے وقت لوگ اپنے ریوڑوں کو لے کر نکلتے ہیں تو اس میں بھی ایک حسن ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ایک حسن ہے، تو اس کے لیے لفظ جمال استعمال کیا ہے، یعنی فیہم جمال، تمہارے لیے اس میں بڑا حسن ہے۔ اسی سے جمالیات کی تعبیر ہے۔ زینت کا لفظ حسن کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں جو سورہ نور میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے گئے ہیں اس میں بھی زینت کا لفظ آیا ہے، تو اس کو بعض لوگ حسن کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ حسن کے معنی میں عربی میں زینت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ زینت کا لفظ حسن کو بڑھانے، حسن کو اور زیادہ بنانے، سنوارنے، سجانے، جیسے ہم بناؤ سنگار کہتے ہیں، اس مفہوم کے لیے آتا ہے زینت کا لفظ۔ تو اس لیے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے کہ زینت کیا چیز ہے۔ چنانچہ لباس، زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہے۔ پردے، صوفے، قالین، غالیچے، تماثیل، تصویریں اور دوسرا فرنیچر گھروں کی زینت ہے۔ یہی چیزیں ہیں نا جو آپ زینت کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ باغات، عمارتیں اور اس نوعیت کی دوسری چیزیں شہروں کی زینت ہے۔ یعنی ہم نے جب شہر بسائے ہیں تو بس یہی نہیں ہے کہ اس میں جھونپڑیاں بنا دی ہیں، اس میں عالی شان عمارتیں بنائی ہیں، اور یہ پیغمبروں تک کے بارے میں معلوم ہے۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کی عمارتیں، سیدنا سلیمان کا تو وہ محل کہ جس میں ملکہ بلقیس بھی دیہاتی ہو گئی، پانچے اڑائی ہے، یعنی سرہم ممرد من قواریر۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شہروں کی زینت ہیں۔ غنا اور موسیقی آواز کی زینت ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہوا، جو آواز اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم ایک خاص طریقے سے جب اسے نکالتے ہیں تو غنا بن جاتی ہے۔ اسی آواز کے لیے ہم نے آلات بنا لیے، جس طریقے سے آنکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دوربین اور خوردبین ایجاد کر لی۔ اس دوربین سے ہم کائنات کی وسعتوں کو دیکھ لیتے ہیں، خوردبین سے ہم ان جرثوموں کو دیکھ لیتے ہیں جو آفت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے سے گویا اپنی طاقت بڑھا لی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آلات بنا لیے، جس کو آپ عربی زبان میں دف کہتے ہیں اور ہماری اردو میں دف کہا جاتا ہے، دف بنا لی، اسی طرح سے تنبورہ بنا لیا، اسی طرح سے ستار بنا لیا، اسی طرح سے رباب بنا لیا، اسی طرح سے بربت بنا لیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں وہی جو آوازیں ہیں جو ہمارے گلے سے نکلتی ہیں اور ایک غنا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، ان کو ہم نے ایک اور زینت کی چیز میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ زینت ہیں۔ دین کی صوفیانہ تعبیر
اور صوفیانہ مذاہب تو ان سب چیزوں کو مایا کا جال سمجھتے اور بالعموم حرام یا مکروہ یا قابل ترک اور ارتقاء روحانی میں سد راہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ایک تو فلسفہ ہے، فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس سے تعمق اور تفکر وجود میں آتا ہے، اس کو کام میں لا کر حقیقت کا تصور اخذ کریں، حقیقت کا ادراک کریں، حقیقت کا اپنے ساتھ ریلیشن اور تعلق پیدا کریں، اس کے جو زندگی پر نتائج پڑتے ہیں ان کو متعین کریں۔ جب آپ یہ کام خالص عقلی استدلال سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فلسفہ ہے۔ لیکن اسی طرح جیسے کہ فلسفہ انسان کے اندر ایک استدلال کی قوت کو استعمال میں لا کر ایک جہان پیدا کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے صوفیانہ مذاہب بھی وجود میں آئے ہیں۔ وہ انسان کے پیدا کردہ مذاہب ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال بدھ مت ہے۔ تو یہ جو مذاہب ہیں، دین کی صوفیانہ تعبیر، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ خود دین کے ماننے والے ان مذاہب سے متاثر ہو گئے، جیسے ہمارے ہاں پلاٹینس کی تحریروں سے، اسی طریقے سے افلاطون نے جو اپنے آخری زمانے میں اشراق اور اس نوعیت کے تصورات پیدا کیے، تجلی کا جو تصور پیدا ہوا، اس طرح کی چیزوں سے لوگ متاثر ہوئے۔ اسی طرح سے جو بر صغیر میں یعنی قدیم ہندوستان میں مذاہب رہے ہیں، وہ بھی بڑی حد تک صوفیانہ ہو چکے ہوئے تھے، ان سے بعض تعبیریں مستعار لی ہیں۔ تو جب لوگ اس سے متاثر ہوئے تو انہوں نے دین کی تعبیر کی ہے، اس کو یہاں میں نے صوفیانہ تعبیر سے بیان کیا ہے۔ دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب، یعنی دین تھا، اصل دین تھا۔ جیسے مسیحیت میں متکلمین پیدا ہو گئے۔ اب آپ اگر موجودہ مسیحیت کو دیکھیں جو سینٹ پال سے پیدا ہوئی اور اب اس کے بعد ایک باقاعدہ مذہب بن چکی ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں افلاطون اور نو افلاطونیت دونوں کے فلسفے ہی کو بنیاد قرار دے کر تمام مذہبی حقائق کی تعبیر کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کم و بیش یہی چیز کسی حد تک متکلمین نے کی اور پھر صوفیہ نے بھی کی۔ تو دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب، ان سب میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی، یہ سب ان چیزوں کو مایا کا جال سمجھتے ہیں، یعنی زینت کی کسی چیز کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بنیادی فلسفے میں یہ مزاحم ہے۔ بنیادی فلسفہ کیا ہے کہ حقیقت ایک روحانی چیز ہے، میرا اپنا وجود بھی اصل میں ذات احد کی تجلی ہے۔ یہ تجلی تنزلات کے مختلف مراحل طے کر کے اس مادی وجود کا حیولہ بن جاتی ہے، اسی سے میں اپنے تخلیق کے سارے مراحل کو طے کرتا ہوں۔ جب یہ تصور آپ قائم کر لیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ دنیا، یہ مادہ، یہ مادی وجود، یہ مادی پیراہن، یہ مادی لباس، یہ لازماً مایا کا جال بن جائیں گے۔ ان کو آپ اتاریں گے تو تب صعود ہوگا، یعنی تب آپ اوپر جائیں گے۔ تو یہ فنا کے منازل، یہ بقا باللہ کے منازل، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب تو ان سب چیزوں سے مراد آپ اوپر جائیے، لباس کو، زیورات کو، پردوں کو، صوفوں کو، قالین کو، غالیچوں کو، تماثیل کو، تصویروں کو، گھر کے فرنیچر کو، باغات کو، عمارتوں کو، غنا، موسیقی، شاعری، ہر چیز کو مایا کا جال سمجھتے اور بالعموم حرام یا مکروہ، یعنی اب ظاہر درجات ہوں گے، حرام، مکروہ یا قابل ترک، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، اور ارتقاء روحانی میں اوپر جانا ہے، یعنی اس مایا کے جال کو توڑنا ہے، یہاں سے اوپر اٹھنا ہے۔ تو اوپر اٹھنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سد راہ ہیں، یہ رکاوٹ بن جائیں گی۔ اگر آپ انہی چیزوں کی طرف رجوع کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا، مگر قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ یہ دیکھیے، یہ کتنی تفصیل سے بیان کرے گا آگے، اس سے بالکل مختلف جگہوں پر کھڑا ہے۔ اس نے اس آیت میں نہایت سخت تنبیہ اور تہدید کے انداز میں پوچھا ہے کہ کون ہے جو رزق کے طیبات اور زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دینے کی جسارت کرتا ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ آخری الفاظ بطور دلیل ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا اخرج لعبادہ ہی،
جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ آخری الفاظ بطور دلیل ہے کہ خدا کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، خدا کوئی کام بے معنی نہیں کرتا۔ اس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو اسی لیے پیدا کی ہیں کہ حدود الہی کے اندر رہ کر اس کے بندے انہیں استعمال کریں۔ ان کا وجود ہی اس بات کی شہادت ہے کہ ان کے استعمال پر کوئی ناروا پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، انسان کو عقل دی ہے، وہ اس طرح سے فنون کو وجود پذیر کرتا ہے، آرٹ کے نمونے بناتا ہے، یہ ساری چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ان کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے خود نعمت قرار دے رہا ہے، یہ اس کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں۔ چنانچہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو اے پیغمبر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، والطیبات من الرزق، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا میں جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ ضرورت کی چیزیں تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ممنوع ہوں۔ صوفیانہ مذاہب بھی ان کو ممنوع نہیں قرار دیتے، یہ البتہ کہتے ہیں کہ ضرورت بس اتنی پوری کرنی چاہیے جتنی زندگی کی حفاظت کے لیے آپ ناگزیر طور پر پوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے صرف ضرورت پہ اکتفا نہیں کیا، میں نے زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں البتہ طیبات حلال ہیں اور وہ سب بندوں کے لیے ہیں، ان سے آپ نئے نئے ذائقے وجود میں لاتے ہیں، تنوعات پیدا کرتے ہیں کھانے پینے میں، یہ سب میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، پہلے یہ فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک سوال پھر باقی رہ سکتا تھا، اور وہ یہ کہ پیدا کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، پیدا کر دی ہیں تو دنیا میں ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، ایک آزمائش ہے، وہ ان کو اختیار کر لیں گے۔ جواب دیا اس کا، اس لیے کہ صوفیانہ مذاہب اور صوفیانہ تعبیریں وہ استدلال کریں گی نا، کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے، میں نے پیدا ہی یہ ان کے لیے کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقابل کا جملہ حذف کر دیا ہے، اسے میں نے نکال دیا، لیکن خدا کے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا۔ یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یعنی میں نے یہ چیزیں اس دنیا کی زندگی میں بھی کن کے لیے پیدا کی ہیں؟ ایمان والوں کے لیے پیدا کی، اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، جو مجھے مانتے ہیں ان کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ یہ منکروں کو تو میں نے ان کے طفیل شریک کر دیا ہے، اور فرمایا کہ خالصۃ لہم یوم القیامہ، یہ کل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی اس جملے نے بتا دیا نا کہ پیچھے ایک جملہ مقدر تھا، میں نے اس دنیا میں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے، منکروں کو اس میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا، خاص اہل ایمان کے لیے ہو جائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کیا تصور ہے، زمین آسمان تبدیل کر دیے۔ تو ارشاد ہوا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں، یعنی کی ہے نا اور پھر اپنے آپ کو داد بھی دی ہے، ایسے ہی تفصیل کرتے ہیں، ایسے ہی بتایا کرتے ہیں کہ ہر چیز واضح کر دی۔ یہ بتا دیا کہ زینتوں کو اختیار کرو، یہ بتا دیا کہ میری عبادت کے وقت بھی لے کے جاؤ، یہ بتا دیا کہ اسراف مت کرو، یعنی حدود سے آگے مت بڑھو، یہ بتا دیا تمہارے لیے پیدا کی ہیں، خدا کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، استدلال بھی کر دیا، حقیقت بھی بتا دی، اور وہ زاویہ نظر بھی درست کر دیا۔ اس پر میں نے منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اس پر نوٹ لکھا ہے، ان فکروں میں مقابل کے الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف کر دیے گئے، ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے۔ مقابل کے الفاظ کیا ہیں؟ یعنی یہ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، اس کے مقابل کا جملہ حذف کر دیا عربیت کے اسلوب پر، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے ہوگی،
اس کے مقابل کا جملہ منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا یہ حذف کر دیا۔ یعنی یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ جب ایک چیز دوسری پر خود دلالت کر رہی ہے تو اسے الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کھول دیا۔ ان فقروں میں مقابل کے الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف کر دیے گئے ہیں، ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے۔ اس سے مزید وضاحت ہو گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہ ایمان کے منافی ہے، نہ دینداری کے، نہ تقویٰ کے۔ یعنی آپ جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں اور شعوری طور پر اللہ کو قبول کر لیتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اب ایمان آ گیا۔ ایمان ہے تو کوئی چیز ایمان کے منافی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر جب آپ اچھا عمل اختیار کریں گے تو ایک دینداری کی زندگی وجود میں آئے گی، تو ان میں سے کوئی چیز اس کے بھی خلاف نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک آگے کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی تقوی تک پہنچے، اپنی زندگی کو پوری طرح ڈسپلن کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز نہ ایمان کے منافی ہے، نہ دینداری کے، نہ تقویٰ کے۔ اللہ نے تو یہ چیزیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہے، لہٰذا اصلاً انہی کا حق ہے۔ جب پیدا کی ہیں ان کے لیے تو اصلاً انہی کا حق ہے۔ اس کے منکروں کو تو یہ ان کے طفیل اور اس مہلت کی وجہ سے ملتی ہیں جو دنیا کی آزمائش کے لیے انہیں دی گئی ہے۔ یعنی ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جیسے ہی کوئی اللہ کی زمین پر اللہ کا انکار کر دیتا یا اللہ کے پیغمبروں کا انکار کر دیتا تو اللہ اپنی زمین اور اس زمین کی سب نعمتیں چھین کر اس کو موت کے حوالے کر دیتا، لیکن اللہ نے انہیں مہلت دی ہے۔ مہلت آزمائش کے لیے دی گئی ہے، تو اس لیے یہ موقع دے دیا گیا ہے کہ اس مدت میں، مہلت کی اس مدت میں، وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ قرآن مجید نے یہاں بتایا ہے۔ چنانچہ آخرت میں یہ تمام تر اہل ایمان کے لیے خاص ہوں گی، منکروں کے لیے ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے ان سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ سب باتیں بھی بیان کر دی ہیں۔ قرآن کا یہ اعلان اگر غور کیجئے تو ایک حیرت انگیز اعلان ہے۔ عام مذہبی تصورات اور صوفیانہ مذاہب کی تعلیمات کے برخلاف قرآن دینی زندگی کا ایک بالکل ہی دوسرا تصور پیش کرتا ہے۔ تقرب الہی یعنی اللہ کے قریب ہونا اور وصول اللہ، اللہ تک پہنچنا۔ تقرب الہی اور وصول اللہ کے لیے دنیا کی زینتوں سے دستبرداری کی تلقین کے بجائے وہ ایمان والوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اسراف و تبذیر سے بچ کر اور حدود الہی کے اندر رہ کر زینت کی سب چیزیں وہ بغیر کسی تردد کے استعمال کریں اور خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ اس کی تعلیم ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ یہ دنیا میں جو نعمتیں بھی پیدا کی گئی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ کی اس عنایت پر تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میری طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے، میں نے یہ سب اہتمام تمہارے لیے کیا ہے، یہ میں نے تمہیں اپنی جنت کی دنیا میں جھلک دکھائی ہے۔ مجھے جنت میں یہ سب نعمتیں تمہیں ہی دینی ہیں، منکروں کو یہاں تمہارے طفیل مل رہی ہیں۔ امتحان کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن اصل میں تمہارے لیے ہیں۔ تو ان نعمتوں کو، زینت کی ان چیزوں کو کسی کو بھی حرام یا ممنوع قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں سب جائز چیزیں ہیں۔ چنانچہ ایک بندہ مومن جو زندگی بسر کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ زینت کی ان چیزوں کو اصلاً ہدف بنا لیتا ہے۔ اصل بات تو وہی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، اس کے حدود کی پیروی کرے، اللہ کے تقوی کو اپنی منزل بنائے۔ لیکن دنیا میں یہ جو چیزیں بھی پیدا کی گئی ہیں ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی جب کبھی موقع ملا ہے تو کبھی اس سے ابا اختیار نہیں کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چند سال ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے بالکل فقیرانہ زندگی اختیار کر لی، اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یعنی جس وقت مدینہ میں آپ تشریف لائے، اس سے پہلے آپ کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کے مشن میں شرکت کے لیے بہت سے لوگوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔
پھر وہاں آپ کو حکومت حاصل ہو گئی۔ تو آپ نے یہ اسوہ قائم کیا کہ اگر ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے یا حکمران کی حیثیت سے یا لوگوں کے پیشوا کی حیثیت سے جو آپ پر اعتماد کر کے آئیں یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ان مہاجرین کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک میرے ہاں کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ حکمرانوں کے لیے اسوہ ہے، یہ لیڈروں کے لیے اسوہ ہے۔ تو یہ آپ نے قائم کیا۔ اس سے مقصود قرآن مجید کے اس تصور کی نفی نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر جب کوئی چیز اختیار کرتے ہیں تو اس کے محل اور موقع کو سمجھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں، کیسے اور کہاں اختیار کی گئی ہے۔ نہ حضرت سلیمان نے سرہم ممرد من قواریر بنا کر اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی تھی، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہدانہ زندگی اختیار کر کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر چیز کا ایک محل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔